کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سوچ میں گم تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اور میں ایسی کسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ سامنے سے کوئی گزر جائے پھر بھی پتہ نہیں چلتا۔ بعضوں کا بندہ ہاتھ ہلاتا ہے، بھائی کدھر ہو، میری طرف تو دیکھو۔ اچھا، ہم کسی کو دیکھ رہے تو سمجھ رہے مجھے دیکھ رہا ہے، مگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ بندہ جب کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے تو سامنے کیا ہو رہا ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی کیفیت میں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں سے گزرے، آپ نے سلام کیا۔ یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب کسی کو مسلمان کو دیکھیں، قریب سے گزریں تو سلام کریں، تو آپ نے سلام کیا۔ حضرت عثمان غنی نے جواب نہیں دیا۔ اچھا، حضرت عمر فاروق کو بڑا عجیب سا لگا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا مجھے۔ آپ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے پاس کہ حضور میں نے حضرت عثمان غنی کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے جواب۔ وہ تو بالکل فوراً جواب دیتے ہیں، ہمارا تو بڑا پیار ہے آپس میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو پینڈنگ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے، میں بات کر لوں گا۔ آپ نے کہا چلو ساتھ چلتے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق کو لے کر آ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دونوں نے مل کے سلام کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دونوں کو جواب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے عمر فاروق یہاں سے گزرے، آپ کو سلام کہا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں حضور میں اپنے بھائی کا سلام کا جواب نہ دوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے کیسے ایسا ہو سکتا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے سے میں گزرا، میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں واللہ مجھے اس کی خبر ہی نہیں کہ آپ میرے سامنے سے کب گزرے، میری تو توجہ ہی کہیں اور تھی۔ تو سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کس سوچ میں تھے، اگر واقعی کسی ایسی گہری سوچ میں تھے کہ عمر فاروق کا گزرنا بھی تمہیں نہ سمجھ آیا، ہمیں تو بتائیے آپ کیا سوچ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں کوئی کسی سوچ میں گم بھی ہوتا ہے نا، تو سوچ ہوتی ہے کہ کاروبار کا کیا ہوگا، تو نوکری کا کیا ہوگا، دنیا کی پرابلمز، یا بعض اوقات بدقسمتی سے کوئی کسی غلط کام، گناہوں والے کام کی توجہ میں گم ہو جاتا ہے۔ مگر جب کوئی عاشق رسول ہوتا ہے، اس کی یادوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی بستے ہیں، اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو آخرت کی ہوتی ہیں، اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو جناب کسی نیکی کے کام کے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ویسے کبھی سوچیں اس بات پر کہ مجھے اور آپ کو کبھی ایسا خیال آیا اور اس خیال میں ہم اتنے گم ہو گئے ہوں کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، میری آخرت کیسی ہوگی، میرا جنت میں داخلہ کیسے ہوگا، یا کبھی جناب اس خیال سے مجھے اور آپ کو نیند نہ آئی ہو۔ ایسے تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جناب دنیا کی ٹینشن کی وجہ سے، دنیا کے کسی پرابلم کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں پایا، میری آنکھ کھل گئی، مگر ایسا کبھی ہوا کہ ایک رات نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ یاد رسول نے تڑپا دیا ہو، پیارے آقا کے عشق نے تڑپا دیا ہو، دیدار رسول کے لیے میری آنکھیں بے قرار ہو گئی ہوں، مدینے کی یاد ہو اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں، اور اسی آنسوؤں کے ساتھ میری رات گزری ہو۔ کیا کبھی کوئی ایسی رات، کبھی کوئی ایسا دن ہم سے گزرا ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ شعر کتنا پیارا ہے نعت کا، کاش میں اور آپ اس کے مصداق بن جائیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اللہ کرے ہماری تخلیے بھی، ہماری خلوتیں بھی کبھی ایسی ہوں، اس طرح کی محفل ہو، کوئی نعت خواں نعت پڑھے اور عشق رسول والی نعت پڑھ لے تو کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہ جاتے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے کی یاد میں تڑپ جاتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر سچ بتاؤں اصل مزہ کیا ہے کہ میں ہوں اکیلا اور میرا کمرہ ہو، مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور میری آنکھوں سے آنسو مدینے کی یاد میں بہ رہے ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نبی پاک کی یاد میں بہ رہے ہوں، میں وہ رات تڑپ کر گزاروں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں، مجھے بھی آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کبھی کوئی رات ایسی گزرے کہ اپنے گناہ یاد آئیں اور میں جا نماز بچھاؤں اور سجدے میں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤں۔ یقین کریں یہ اکیلے میں آنسو بہانا اس کا لطف ہی اور ہے، اس کی چاشنی ہی اور ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں سیدنا عثمان غنی سے، اے عثمان غنی ذرا یہ تو بتائیے آپ کس سوچ میں تھے؟ آپ پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا بتاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی حیات طیبہ میں
ایک سوال پوچھنا تھا، میں وہ سوال پوچھ نہیں پایا، کاش میں وہ سوال آپ سے پوچھ لیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ سوال کیا تھا؟ اے عثمان ہمیں تو بتاؤ وہ سوال کیا تھا؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے، یعنی کون سی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن نجات مل جائے گی، بندہ بخشا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے عثمان میں نے اپنے آقا سے یہ سوال پوچھ لیا، آپ تو نہیں پوچھ سکے نا، میں نے پوچھ لیا ہے۔ اب روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان غنی خوشی سے کھڑے ہو گئے، اتنا خوش ہوئے کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے سوال پوچھا، ان کے بعد جواب بھی ہوگا، جو سوال میں نہیں پوچھ سکا انہوں نے پوچھ لیا ہے اور جواب بھی ہوگا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں یا اے ابوبکر میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اچھا دیکھیے کتنی آخرت کی فکر تھی، کتنا علم دین کا شوق تھا، کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے کہ ان کے پاس اس سوال کا جواب ہے، خوشی سے جھوم اٹھے، کہتے ہیں ابو بکر میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی ہم سے اس معاملے میں آگے بڑھنے میں حقدار تھے، کیا کمال آپ نے کر دیا ہے، اب مہربانی کریں جلدی سے جواب بتائیے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی جنتی ہیں، جنہوں نے نبی پاک سے جنت کی بشارتیں سن لی ہیں، مگر پھر بھی ان کو پتا کرنا ہے کہ قیامت کے دن کیسے بخشے جائیں گے، نجات کیسے ہوگی۔ اب تک تو سوال سنا ہے کہ ہم میں سے کسی کے دل کی کیفیت ایسی بنی کہ یار جلدی سے مجھے بھی جواب پتا چل جائے، میں بھی اس پر عمل کر لوں اور قیامت کے دن میں بھی بخشا جاؤں۔ سنو اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے پوچھا ما نجات ھذا الامر، یعنی قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل من الکلمۃ فہی لہ نجات، فرمایا یعنی وہ کلمہ جس کی میں دعوت دیتا ہوں، یعنی کلمہ طیبہ، جس نے دل سے وہ کلمہ قبول کر لیا اس کے لیے نجات ہے۔ آئے ہائے سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی کو تو جواب مل گیا، ان کے صدقے ہم غلاموں کو بھی جواب مل گیا، ہم گناہگاروں کو بھی جواب مل گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے دو تین باتیں بڑی اہم سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پہلی بات کہ روز قیامت نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، کوئی چاہے کتنے مرضی اچھے کام کر لے، اب ذرا غور سے سنیے گا، عقل مند ہوں گے تو میری بات جلدی پک کر لو گے، کوئی چاہے کتنے ہی بڑے اچھے اچھے کام کر لے، پوری دنیا میں یتیم خانے کھول دے، دنیا بھر کے غریبوں میں کروڑوں اربوں روپے تقسیم کر دے، ہر بے گھر کو گھر بنا دے، ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے، جتنے چاہے بھلائی کے کام کرتا رہے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں تو اس کی یہ ساری بھلائیاں بیکار ہیں، اللہ کے حضور کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دار و مدار کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں کسی کے پاس ایمان ہے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی انشاءاللہ قبول بھی ہوگی اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب پتا چلا کہ نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ وہ ایمان پر ہے۔ اچھا کیا ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے؟ کلمہ پڑھ لیا نہیں، بلکہ ایمان تمام اسلامی عقیدے کو، تمام اسلامی عقیدوں کو دل سے مان لینے کا نام ہے۔ میں نے کہا نا بہار شریعت کا پہلا حصہ کیوں پڑھنے کا کہا؟ ہمیں اپنے عقیدے تو پتا ہو، ہمارا ایمان کیا ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، فرمایا اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ تو پتا چلا کہ تین باتوں کا ذکر ہے، ایمان، نیک اعمال اور ہدایت پر رہنا۔ جس میں یہ تینوں باتیں ہوں گی اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب ہدایت پر رہنے کا کیا مطلب ہے؟
کیسے ہدایت پر رہے؟ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں استقام لفرقۃ السنت والجماعہ، یعنی جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے عقائد یعنی عاشقان رسول والے عقیدوں پر ثابت قدم رہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے، ہم اس وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایمان سنبھال کر، ایمان بچا کر قبر میں جانا، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ اس وقت چاروں طرف سے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، بدعقیدگی کے حملے ہو رہے ہیں، عجیب عجیب انداز میں ایمان کے ڈاکو جو ہیں، کوئی قرآن کی غلط تفسیر بتا کر آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی جناب حدیث کی غلط شرح کر کے الگ الگ انداز میں جناب لوگ آپ کے ایمان کے در پہ ہیں۔ اچھا ہمیں بھی ایک عجیب سا خبط سوار ہو گیا ہے کہ سب کو سننا ہے، ہر کسی کو سن رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، لیاقت آباد والوں بڑے عقل مند کہلاتے ہیں آپ، گھر بنانا ہو تو کس سے بناتے ہیں؟ بلڈنگ بنانے والے بلڈر سے بناتے ہیں یا موچی سے بناتے ہیں؟ جواب دیجئے، بلڈر سے بناتے ہیں۔ اچھا علاج کروانا ہو تو علاج ڈاکٹر سے کرواتے ہیں یا گوشت کاٹنے والے کسائی سے کرواتے ہیں؟ ڈاکٹر سے کرواتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اچھا جناب اب آپ نے جناب کپڑے سلوانے ہوں، آپ کہیں یار میرا موچی جوتے بھی بڑے اچھے سیتا ہے، کپڑے بھی اسی سے سلوا لوں، تو درزی سے کپڑے سلواتے ہیں یا موچی سے سلواتے ہیں؟ درزی سے سلواتے ہیں۔ یعنی آپ کو اتنی سمجھ آتی ہے کہ جو جس کام کا ایکسپرٹ ہو اس سے وہ کام کرنا ہے، تو پھر دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ عالم دین سے، مفتی سے، یا جو بندہ جیسے بھی دین سکھائے اس سے سیکھ لینا چاہیے۔ جو ٹی وی پر آ جائے، جو سوشل میڈیا پر آ جائے، جو بھی کسی بھی انداز سے ہمیں سکھایا ہم اس سے سیکھنا شروع کر دیں۔ اتنا مظلوم ہو گیا دین کی، دنیا کا ہر کام اس کے ایکسپرٹ سے کروانا ہے، مگر دین سکھانے کے لیے کوئی بھی آ جائے بندہ کہتا ہے سب کی سننی چاہیے، دیکھے تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا پھر اس کو سنتے ہیں، خود کو مطالعہ کیا نہیں، خود کو علم دین سیکھا نہیں، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار فلاں تو یہ کہہ رہا ہے، فلاں تو یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی آپ نے اس کو سنا کیوں؟ جب آپ کے پاس صحیح العقیدہ علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کو جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ والی دوائی کیوں دے رہے ہیں بھائی، اس دوائی کے اندر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ ایکسپرٹ ہے، جو دوائی دے رہا ہے کھا لو بھائی، علاج ہو جائے گا، اس پر بھروسہ ہے۔ جب آپ کو صحیح العقیدہ علماء کرام، مفتیان کرام مل گئے، وہ جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کریں، ہر کسی کی سن کر کنفیوز ہونا چھوڑ دیں، ورنہ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، اور اب تو حالات اور بہت خراب ہیں۔ آپ فرماتے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یعنی چور ہی رکھوال بن گئے ہیں، تو چور کر چوری کرنا کتنا آسان ہو گیا، یعنی ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں تیری کٹڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ایسے شاطر چور ہیں کہ آنکھ سے کاجل چرا لیں۔ آنکھ سے کاجل کوئی چرا سکتا ہے کیسے؟ فرمایا ہاں یہ ایسے شاطر ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں دین کی بات کر کے، تمہیں سنت کی بات کر کے، تمہیں قرآن سنا کر تمہارا ایمان لے جائیں گے، اور تم سمجھو گے میں تو دین سیکھ رہا ہوں، میں تو جناب ماڈرن دین سیکھ رہا ہوں، میں تو لبرل دین سیکھ رہا ہوں۔ جناب آپ غور کریں یہ پلان کیا ہے جو آج کل یہ ایمان کے ڈاکو آئے ہیں۔ پہلے آپ کو صحابہ سے دور کریں گے، پھر آپ کو اولیاء سے دور کریں گے، پھر آپ کو علماء سے دور کریں گے، کہیں گے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جناب ڈائریکٹ دین سیکھو۔ جب دین سے یہ سارے لوگ ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کا ایمان چوری کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کو دین سے دور کرنا آسان ہو جائے گا۔ ارے ہم کیسے اولیاء کرام کا فیضان چھوڑ دیں؟ اگر آج پاکستان اور ہندوستان میں ہم مسلمان ہیں تو یہ فیضان ہے اولیاء کرام کا۔ میرے خواجہ آئے تھے اس سرزمین پر جنہوں نے آ کر 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ میرے دادا آئے تھے پاکستان میں جنہوں نے اسلام کے پیغام کو یہاں پہنچایا۔ نبی پاک کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا میں گئے۔ یہ تسلسل ہے، یہ فیضان ہے مصطفیٰ کریم کا، یہ فیضان ہے صحابہ کا، یہ فیضان ہے اولیاء کا۔ اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے جناب یہ اولیاء کرام کی، یہ علماء کرام کی، ان سب کو بیچ سے ہٹا دو۔ تو اب جناب آپ خود یہ پلان سمجھ لیں یہ کیا ہے۔ صدیوں سے لوگ ان بزرگوں کے ذریعے مسلمان ہو رہے ہیں، ان بزرگوں کے ذریعے دین سیکھ رہے ہیں، اور آج آ کر ہمیں کوئی سمجھاتا ہے اور ہمارا نوجوان کنفیوز ہو کر پھر کہتا ہے جناب وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ تو یہ
کہہ رہا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں. ایمان سنبھال کر، ایمان سلامت لے کر مجھے اور آپ کو قبر میں جانا ہے تو اچھی صحبتیں رکھیے، عاشقان رسول کی صحبتیں رکھیے، اہل علم کی صحبتیں رکھیے، تاکہ ایمان بھی محفوظ رہے اور عقیدہ بھی محفوظ رہے.